جو 70 سال میں کہنے والے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، آج کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 کروڑ مسلمان اور 6 کروڑ کرسچنوں کو اپنے گھر واپس لائیں گے۔ یعنی 20 کروڑ مسلمانوں کو ہندو بنائیں گے، 6 کروڑ کرسچنوں کو ہندو بنائیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی اور نے نہیں پیا۔ جمعیت علماء ہند ملک تو برباد ہو جائے گا۔ یہ تو فیصلہ کل کرے گا، آنے والا دن بتائے گا کہ کون کیا رہا اور کیا بنا۔ لیکن آنے والے دن آنے تک گلی کوچوں میں جو خون بہے گا وہ کس کا بہے گا؟ اکثریت کا بھی بہے گا، اقلیت کا بھی بہے گا۔ جمعیت علماء ہند اس کو برداشت نہیں کرتی۔ ہم کہتے ہیں ہر ایسی آواز جو ملک کو تباہی، بربادی، بدامنی، دشمنی کی طرف لے کر چلتی ہے، وہ آواز ملک کے غدار کی آواز ہے، ملک کے وفادار کی آواز ہے۔ جمعیت علماء ہند کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے 100 سال کے اندر فرقہ پرستی کے خلاف اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ ان کے گلوں کے اندر جوتے کے ہار ڈالے گئے ہیں، ان کی پگڑیوں کو پیروں سے روندا گیا ہے، لیکن وہ جس نظریے کو لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور نظریہ تھا۔ 1 انچ کبھی پیچھے نہیں ہوئے۔ اپنوں کی گالیاں سنی، لیکن یہ کہا اور برملا کہا کہ ملک اگر چلے گا تو پیار و محبت سے چلے گا، نفرت کی یہ ہوائیں ملک کو برباد کر دیں گی، آگ لگا دیں گی۔ قومی ایکتا، ہم نے یہ بات ملک کی آزادی سے پہلے کہی تھی۔ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم آج بھی وہی بات کہتے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس وقت نفرت کا پرچم کس کے ہاتھ میں تھا اور آج نفرت کے جھنڈے کو کون اٹھائے ہوئے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومتیں اس پر خاموش ہیں تو وہ حکومتیں اپنے ملک کی جڑ کھود رہی ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں۔ ملک کے اندر پیار و محبت کی جگہ دشمنی، قتل و غارت گری، لوٹ مار سر چڑھ کر کے بول رہی ہے، اور حکومت اپنی جگہ کے اوپر خاموش ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آگ لگا رہے ہیں اور آگ اگل رہے ہیں، حکومت کے چشم و ابرو کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم نے گاندھی جی کو مارا ہے، ہم ہندو مہاسبھا کے لوگ ہیں اور ہم اسی طرح ماریں گے۔ ویڈیو کے اوپر ایک بے قصور آدمی کو، ملازم کو، مزدور کو بلایا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ گائے کے نام کے اوپر مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کرسچنوں کے گرجا گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے، اور حکومت، وہ لوگ جو بول رہے ہیں جلسوں کے اندر کہ ہم مسلمان عورتوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم انہیں 3 طلاق سے نجات دلانا چاہتے ہیں، ان کی زبان بند ہے، وہ اس ظلم و زیادتی کے اوپر کبھی نہیں بول سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، ہم کرا رہے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری حکومت ہے۔ ملک میں وہی رہے گا کہ جو ہمارے نظریے کے اعتبار سے چلے گا، نہ کوئی دوسرا مذہب ہوگا،
न कोई दूसरा पर्सनल लॉ होगा। जिसको रहना है हिंदुस्तान में मातरम कहना है। हम ये समझते हैं कि ये चीज इस मुल्क की गली गली कूचे कूचे खून बहाने वाली, आग लगाने वाली चीज है। मैं ऐलान करता हूं कि जमीयत उलमाए हिंद कल भी इसकी मुखालिफ थी, आज भी मुखालिफ है, और जब तक जिंदा रहेंगे मुखालफत करते रहेंगे। तकबीर। मुझे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मुसलमान अगर जिंदा रहेगा अपने मजहब के साथ जिंदा रहेगा, और अगर उसका मजहब छिनता है तो उससे पहले मुसलमान कौम खत्म हो जाए। बगैर मजहब के मुसलमान कौम नहीं रहेगी। हमारा ईमान है, और हमारे मजहब की हिफाजत अगर हो सकती है सेकुलरिज्म के अंदर हो सकती है। इस दस्तूर को अपना दस्तूर समझते हैं, अपने मुल्क का दस्तूर समझ। आज बदबख्ती है मुल्क की कि बीजेपी और आरएसएस उसी सेकुलर दस्तूर को आग लगाना चाहती है। हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन हुकूमत अल्लाह की है। इंशाअल्लाह उनकी ये मुराद कभी बन नहीं आ सकती। इंशाअल्लाह वो जलील होंगे, ख्वार होंगे, और मुल्क का सेकुलर दस्तूर जिंदा व जावेद रहेगा। हमारी ये कोशिश है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क भी महफूज रहेगा इंशाअल्लाह, और मुल्क का दस्तूर भी महफूज रहेगा। मुल्क का दस्तूर हमारा बनवाया हुआ दस्तूर है। સાંજ સમાચાર ફેસબુક પેજને લાઇક કરો, વિડીયો શેર કરો અને વધુ વિગતવાર સમાચાર માટે sanjsamachar.net વિઝિટ કરો।